وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ محمد آیت نمبر 36-37 حصہ چہارم 25-96 درس کا نمبر. آج کا موضوع: کیا ہم اپنے رب سے تعلق بندگی قائم کرنا ناگوار سمجھتے ہیں؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. انما الحیاة الدنیا لعب ولہو وَإِن تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا يُؤْتِكُمْ أُجُورَكُمْ وَلَا يَسْأَلْكُمْ أَمْوَالَكُمْ. دنیا کی زندگی تو محض کھیل اور تماشا ہے، اور اگر تم ایمان لاؤ گے اور پرہیزگاری کرو گے تو وہ تم کو تمہارا اجر دے گا اور تم سے تمہارا مال طلب نہیں کرے گا. إِن يَسْأَلْكُمُوهَا فَيُحْفِكُمْ تَبْخَلُوا وَيُخْرِجْ أَضْغَانَكُمْ. اگر وہ تم سے مال طلب کرے اور تمہیں تنگ کرے تو تم بخل کرنے لگو، اور وہ بخل تمہاری بدنیتی ظاہر کر کے رہے. سامعین کرام، سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آیت نمبر 36. انما الحیات الدنیا لعب و لہو. یہ دنیا کی زندگی تو ایک کھیل اور تماشا ہے. وَإِن تُؤْمِنُوا، اگر تم یقین کر لو، وَتَتَّقُوا، اور تقوی کی روش پر چلتے رہو، یؤتکم اجورکم، تو اللہ تمہارے اجر تمہیں دے گا. وَلَا يَسْأَلْكُمْ أَمْوَالَكُمْ، اور تم سے تمہارے مال نہیں مانگے گا، یعنی پورا مال سب کے سب نہیں مانگے گا. وَإِن يَسْأَلْكُمُوهَا، اور اگر کہیں وہ تم سے مانگ لے، فَيُحْفِكُمْ، اور سب کے سب تم سے طلب کر لے، تَبْخَلُوا، تو تم بخل کرو گے، وَيُخْرِجْ أَضْغَانَكُمْ، اور تمہارے وہ کھوٹ ابھار لائے گا. ہاں تم ہاؤلائے، دیکھو تم تو وہ لوگ ہو، تدعونا لتنفقوا فی سبیل اللہ، کہ تمہیں اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے بلایا جاتا ہے. فمنکم من یبخل، تو تم میں سے ایسے شخص بھی ہیں جو بخل کرنے لگتے ہیں. ومن یبخل، اور جو بھی بخل کرتا ہے، فإنما يبخل عن نفسه، تو وہ اپنے آپ سے بخل کرتا ہے. واللہ الغنی، اللہ بے نیاز ہے. وانتم الفقراء، تم محتاج ہو. وان تتولوا، اور اگر تم منہ پھیر لو گے، یستبدل قوما غیرکم، تو تمہاری جگہ اور لوگوں کو لے آئے گا. ثم لا تکونوا امثالکم، پھر وہ تمہاری طرح نہیں ہوں گے. اللہ. سامعین اکرام، یہ 36 اور 37 نمبر آیت تو ہم نے اللہ تعالیٰ کے کرم اور فضل سے میں نے اس پہ بیان کیا تھا، لیکن پھر بھی ایک خلاصہ اس کا بیان کر کے
38 نمبر جو آخری آیت ہے اس کی طرف اللہ کی عطا سے، اللہ کی توفیق سے اس پہ بھی سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ جو 36 نمبر آیت ہے انما الحیات الدنیا لعب و لہو، دنیا کی زندگی ایک کھیل تماشا ہے۔ دیکھیں اس میں ایک بات یہ بھی ہے، یعنی جو حقیقت ہے، یا تو ہم کھیل تماشے میں لگے ہوئے یا ہم زندگی کے مقصد کو جان چکے ہیں اور اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے بھرپور جد و جہد کر رہے ہیں۔ دیکھیں ایک مثال کے طور پہ میں اگر ایک چھوٹی سی مثال قائم کروں، ایک کارخانہ ہے، ایک کارخانہ ہے اور اس میں مختلف لوگ ہیں۔ ایک چھوٹی سی میں مثال قائم کروں تو بہت سے لوگ ہیں، اس میں ایک یعنی ایک خاص شخص کی ضرورت ہے، وہ ایک خاص کام کرے گا۔ اگر وہ کام کرے گا تو کارخانہ ٹھیک کام کرے گا، ورنہ کارخانے میں فساد ہو جائے گا۔ اب وہ شخص کا انتخاب ہو جاتا ہے، تھوڑی سی توجہ میری طرف کریں، اس شخص کا انتخاب ہو جاتا ہے، اس کو اپائنٹ کر لیا جاتا ہے، کارخانے میں آ جاتا ہے، لیکن جنرل مینیجر سے اپنے کام کا نہیں پوچھتا۔ وہ کارخانہ ایسا ہے، بہت بڑا وسیع زمین پہ قائم ہے اور اس میں بہت سے لوگ ہیں، مثال کے طور پہ 5000 لوگ ہیں، پھر 5000 گھر بھی ہیں ان کے لیے، پھر اس کے لیے بازار بھی ہے، پھر بچوں کے لیے وہ ہے باغ ہے کھیلنے کودنے کے لیے، اس میں جھولے لگے ہوئے، پھر وہ 5000 لوگوں کی بیویاں بھی ہیں، مثال کے طور پہ عرض کر رہا ہوں، اور اس کو 5 سال کی تنخواہ ایڈوانس دے دی جاتی ہے اس ایک آدمی کو، جو کہ وہ کارخانے میں آ کے ایک خاص ڈیوٹی سر انجام دے گا۔ تو وہ اچھا اس کا میڈیکل فری ہے، رہائش فری ہے، سب کچھ فری ہے۔ تو وہ شفٹ ہو جاتا ہے اپنے جو اس کے لیے گھر دیا جاتا ہے، جو الاٹ کیا جاتا ہے، وہاں شفٹ ہو جاتا ہے، پیسے تو اس کے پاس ہیں، اور وہ پھر اسی ماحول میں کھانے پینے لگتا ہے، پیسے اس کے پاس ہیں، بچے ہیں، وہ ضد کرتے ہیں، ابو آئس کریم، ابو چپس، ابو چلیں برگر کھائیں، ابو یہ کریں وہ کریں، بیوی بھی اس کو تنگ کرتی ہے، چلو چلتے ہیں، آؤٹنگ کرتے ہیں، لانگ ڈرائیو پہ چلتے ہیں، کھانا باہر کھائیں گے، یہ وہ، یہاں کہ وہ جو یعنی اس کو سہولیات دی گئی ہیں اس میں محو ہو جاتا ہے، وہ کارخانے بھی نہیں جاتا، جو مینیجر ہے وہاں کا اس سے رابطہ بھی نہیں کرتا، اپنا کام بھی نہیں پوچھتا، کھیل کود میں زندگی گزارنے لگتا ہے۔ یہ میں آپ کو ایک مثال دے رہا ہوں، اس سے مطلب مراد میری یہی ہے کہ یہ کائنات ایک اللہ تعالیٰ کارخانہ قدرت، ہم اسے کہتے ہیں، کتابوں میں یہ نام لکھے ہوئے، اس کارخانہ قدرت ہے، اس میں ایک زمین ہے اور زمین میں انسان ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے تو اسے ایک خاص کام کے لیے یہ دنیا جو ہے، یہ تو ظاہر ہے کہ انسان اس کا خلاصہ کائنات ہے اور اس کے لیے بنائی ہے دنیا، پھر کائنات اور اس میں دنیا، اور دنیا میں جو لوازمات دنیا ہے۔ اب ہم دیکھیں میں آج کے مسلمان سے مخاطب ہوں، مرد ہو یا عورت، تھوڑی سی توجہ کریں، اللہ کے واسطے غور کیجئے، میرا آپ سے کوئی اور مطالبہ ہے نہیں، نہ عزت چاہتا ہوں، نہ آپ سے مال چاہتا ہوں، کچھ بھی نہیں چاہتا، میں صرف چاہتا ہوں آپ غور کیجئے اس بات پہ جو میں کہہ رہا ہوں، اللہ کی عطا سے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ ہم تو دیکھیں اپنی اب کیفیت دیکھیں نا، دنیا میں آ کے اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس لیے بنایا ہے کہ ہم آخرت کی تیاری کے لیے کام کریں۔ اللہ تعالیٰ نے جو ہماری ڈیوٹی دی ہے قرآن میں، اور یعنی اس کا طریقہ جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ ہے، اس کو اپنانے کا کہا ہے کہ تم میرے رسول کے اسوہ کے مطابق زندگی گزارو، اگر تم میری ملاقات کے خواہاں ہو
تو ان کا اتباع کرو۔ وَلَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا۔ تمہارے لیے رسول کی زندگی میں ایک بہترین نمونہ ہے، اس کو فالو کرو، یہ ہماری ڈیوٹی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی ڈیوٹی لگائی ہے کہ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، مسلمانوں کی ڈیوٹی یہ لگائی ہے کہ اے مسلمانوں، اے امت مسلمہ، تمہیں میں نے اس لیے بنایا ہے کہ تم لوگوں کو نیکی کی طرف بلاؤ، برائی سے روکو، اللہ پہ یقین رکھو۔ اور پھر یہ ساری باتیں میں آپ کو قرآن سے کر رہا ہوں، یہ قرآن کا خلاصہ ہے، میں آپ کو کہہ رہا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے تو ہمیں دنیا میں محو ہونے کے لیے اور دنیا کو سے مزے اٹھانے کے لیے تو نہیں بنایا۔ آج اس وقت ہماری کیفیت کیا ہے کہ ہم اپنے مقصد واحد، مقصد اعلیٰ اور مقصد وحید، ایک مقصد ہے، اس کو بھلا دیا ہم نے، وہ پوچھ بھی نہیں رہے۔ یہاں تو جناب کون ہے بادشاہ، مالک، آقا کون ہے؟ اللہ۔ اس سے آپ نے رابطہ کرنا ہے اس کے رسول کے ذریعے، اس کے قرآن کے ذریعے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے آپ سے باتیں کی ہیں، یہ بات نہیں ہے انما الحیات الدنیا لعب ولہو وان تؤمنوا وتتقوا وان تؤمنوا۔ یہ دیکھیں آیت نمبر 35 سے لے لیں، فَلَا تَهِنُوا وَتَدْعُوا إِلَى السَّلْمِ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ وَاللَّهُ مَعَكُمْ وَلَن يَتِرَكُمْ أَعْمَالَكُمْ إِنَّمَا الْحَيَاةُ، یہ سارا مخاطبہ ہے، اللہ تعالیٰ مومنوں سے مخاطب ہے۔ اور اس آیت میں تو خاص طور پہ ہے، یہ آیت نمبر 36 میں، کہ دیکھو کہیں ایسا نہ ہو کہ تم دنیا کے کھیل تماشے میں پڑ جاؤ، اسی میں گم ہو جاؤ۔ یہ تو کافر کی پہچان ہے، کافر کی ہے پہچان کہ یہ آفاق میں گم ہے۔ کافر جو دنیا میں کھو گیا وہ کافر ہے، جو خیال دنیا میں زندگی گزار رہا ہے وہ کافر ہے قرآن کے حساب سے۔ یہ کوئی فتویٰ نہیں لگا رہا میں، قرآن کی آیت کا ترجمہ ہے۔ وَيْلٌ لِّلْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ شَدِيدٍ الَّذِينَ يَسْتَحِبُّونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا عَلَى الْآخِرَةِ وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا اولئک فی ضلال بعید۔ سورہ ابراہیم کی آیت 2 اور 3 ہے کہ جو آخرت کی نسبت دنیا سے محبت شروع کر دے وہ تو کافر ہے، اس کے لیے شدید عذاب ہے، یہ اس میں کجی دیکھتا ہے، بہت دور کی گمراہی میں پڑا ہوا ہے۔ جو بھی ہے اللہ نے تو اس آیت میں کافر قرار دیا ہے، ویل للکافرین من عذاب شدید۔ تو میں آپ کو یہ بات کر رہا تھا، دیکھیں قرآن تو کتاب ہدایت ہے اور اس میں اپنے لیے ہدایت تلاش کرنی ہے۔ اب یہ 2 صورتیں ہیں، یا تو ہم اس لہو لعب میں پڑ گئے ہیں، آپ کے جو الفاظ ہیں مزے کرو، خوش رہو، مزے کرو، عیش کرو، عیش کی زندگی گزر رہی ہے، کھا لے پی لے جی لے، یہ کون کہتا ہے؟ یہ مسلمان کہتا ہے خوب مزے کریں گے، بڑا مزہ آیا، یہ کون کہتا ہے؟ یہ آپ کہتے ہیں بڑا مزہ آئے گا، وہاں چلتے ہیں بڑا مزہ آئے گا، وہ کھاتے ہیں بڑا مزہ آئے گا، وہ پہنتے ہیں بڑا مزہ آئے گا، اسی لہو لعب میں لگے ہوئے ہم۔ یہاں لعب و لہو ہے، دوسری جگہ لہو و لعب ہے۔ مل حیات الدنیا الا لہو و لعب وان الدار الاخرۃ لہی الحیوان۔ اصلی زندگی تو آخرت کی ہے، سبحان اللہ۔ اب میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، 67 سال میری عمر ہے، 67، تو الحمدللہ اب میں اپنے رب کے پاس جانے والا ہوں۔ کوئی خفا ہوتا ہے خوش ہوتا ہے میں تو خوشی ہو رہا ہوں کہ ملاقات کا وقت قریب ہے، سبحان اللہ۔ کئے بود یا رب کے ملاقات شود، روح سوئے احدیت رود۔ کب ہوگا اللہ کہ ملاقات ہو جائے گی؟
اور روح تیری طرف چلی جائے گی. سبحان اللہ. تو دیکھیں جو کام کرنا ہے یہ تو دنیا میں ایسا ہے کہ آپ کو جو ڈیوٹی حوالہ کی جائے وہ آپ نے کرنی ہے. اس ٹیچر کو اپائنٹ کیا گیا پڑھانے کے لیے، ٹیچر پڑھائے نہیں. پرنسپل کو اپائنٹ کیا گیا کہ اسکول کا نظم و نسق سنبھالے، وہ یہ کرے نہیں، وہ یہ ڈیوٹی نہ سنبھالے، پھر کیا ہوگا؟ کچھ بھی نہیں ہوگا. بات ختم ہو جائے گی. تو دیکھیں یہ لہو و لعب. میں آپ سے یہ عرض کر رہا تھا یا تو ہم نے دنیا کو کھیل تماشا سمجھ لیا ہے یا نہیں سمجھا، یا ہم نے دنیا کی اپنی حقیقت کو جان کے ہم بڑے سوچ سمجھ کر زندگی گزار رہے ہیں. تو ہم تو بے سوچے سمجھے زندگی گزار رہے ہیں. میں تو جو ہدایت یافتہ لوگ ہیں میں ان سے مخاطب نہیں ہوں. اگر آپ زندگی کا مقصد سمجھ چکے ہیں اور اس کے لیے کوشش کر رہے ہیں، اصل مخاطب آپ میرے نہیں ہیں. ٹھیک ہے، آپ میری باتیں سنیں، آپ کا ایمان اور زیادہ ہوگا، یقین اور زیادہ ہوگا. لیکن میں تو بے یقینوں سے، جن کا یقین دنیا پر ہے، جو کہ دنیا کے دھوکے میں مبتلا ہیں، ان سے میں، اللہ تعالیٰ بھی ان سے مخاطب ہے کہ اگر تم نے یقین نہ کیا اور تقوی کی روش اختیار نہ کی تو کھیل تماشے میں تمہاری زندگی گزر جائے گی، پھر تمہیں تمہارا اجر نہیں ملے گا. دیکھیں یہاں پر یؤتکم اجورکم مشروط ہے. اجر ملے گا تب جب آپ یقین کر لیں اور تقوی کی روش اختیار کر لیں، ورنہ آپ کو اجر نہیں ملے گا. اجر کا ہے کہ بھیا آپ نے تو یعنی کھیل تماشے میں زندگی گزار رہے ہیں، آپ نے اپنی مال و جان میں اپنی مرضی سے تصرف کر رہے ہیں، تقوی کی روش کی بجائے آپ آزاد زندگی گزار رہے ہیں، ہوائے نفس کے آپ پابند ہیں، شیطان کے راستے پر. شیطان کا راستہ نافرمانی کا راستہ ہے، تو ہم تو نافرمانی کے راستے پر چل رہے ہیں اور زندگی گزار رہے ہیں. وَإِن تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا يُؤْتِكُمْ أُجُورَكُمْ وَلَا يَسْأَلْكُمْ أَمْوَالَكُمْ. دیکھیں ذرا غور کیجیے، یہ بڑی اہم آیت ہے. میں توقع یہ کرتا ہوں کہ اس آیت کا مطالعہ کرنے کے بعد آپ کی زندگی بدل جانی چاہیے. توقع یہ کرتا ہوں. بھارت فیصلہ تو آپ کا اپنا ہے. یہ 38 نمبر آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اللہ تو بے نیاز ہے، واللہ الغنی. محتاج تو تم ہو، اللہ بے نیاز ہے. ہم ہدایت قبول کریں یا ہدایت سے منہ موڑ لیں، تتولو، تو اللہ کو تو کوئی پرواہ نہیں ہے بھیا. یہ بات محسوس کریں، ہم جو کچھ بھی کر رہے ہیں اس کارخانے قدرت میں، اس کے نتائج ہم پر ہوں گے. اللہ تعالیٰ نے یہ بات ایک دوسری جگہ بڑے واضح انداز میں فرمائی. قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسِ إِنَّمَا بَغْيُكُمْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ. آپ ان سے کہہ دیجئے، اے لوگو، تمہاری بغاوت بغاوت کا جو رویہ تم نے اختیار کر رکھا ہے، یہ کون؟ یہ آج کا مسلمان. اس کا وبال تم ہی پر ہوگا. علی انفسکم، متاع الحیات الدنیا، تھوڑی سی دنیا کی زندگی ہے، اس کے بعد تم میرے پاس آؤ گے، پھر میں تمہیں بتاؤں گا جو کچھ تم کرتے رہے. تو ایک بات نوٹ کر لیں کہ ہم یا تو اچھی زندگی گزار رہے ہیں یا بہت بری زندگی گزار رہے ہیں، یا بہت اچھی ہے یا بہت بری ہے. بین بین نہیں ہے کہ کچھ اچھی ہے کچھ بری ہے، نہیں. اصل مسئلہ تو نیت کا ہے. زندگی گزارنے کی ہماری نیت یا تو دنیا ہے یا اللہ ہے، اور اللہ نہیں ہے. یہ تو میں آپ کو کہہ رہا ہوں. میں تو آپ ہی میں رہ رہا ہوں نا، آپ کے ہی معاشرے میں رہ رہا ہوں، مجھے معلوم ہے، میں گواہی دیتا ہوں.
کہ یہ آج کا مسلمان بھٹک گیا ہے، بھٹکا رہنا چاہتا ہے۔ اللہ کا تقرب، اللہ کی معرفت، اللہ کا دیدار، اس کو اس سے کوئی غرض نہیں ہے۔ اللہ راضی ہے یا ناراض، اس کو کوئی پرواہ نہیں ہے۔ یہ کہتا ہے میں اپنے من کو خوش کرنا چاہتا ہوں، مزے کرنا چاہتا ہوں۔ خاک میں گئے تمہارے مزے، تم پریشان ہو، بدحال ہو، رہو گے موت تک۔ دنیا بھی خسرت دنیا والآخرہ، اللہ نے فرمایا دنیا اور آخرت میں آپ نقصان اٹھائیں۔ یعنی دیکھیں، یہ ذرا غور کیجیے۔ بس میں خلاصہ کلام یہی ہے کہ میں توقع یہ رکھتا ہوں کہ آج سے آپ فیصلہ کریں گے کہ میں نے اللہ کی طرف رخ پھیرنا ہے اپنا۔ ایک رہنما کو تلاش کریں، سچا شخص جو اللہ کا بندہ ہو، جو آپ کا تزکیہ کرے اور تزکیے میں آپ کی مدد کرے، جو آپ کو صحیح رہنمائی عطا فرمائے۔ فرقہ واریت کے چکر میں مت پڑے، فرقوں سے باز آ جائیں، ایک اللہ کی بندگی کا ارادہ کر لیں۔ اللہ کی بندگی، رسول کا طریقہ، فقط ایک رہنما جو فرقہ واریت میں مبتلا نہ ہو کم از کم، تو پھر بات بن جائے گی، پھر بات بن جائے گی۔ لیکن اگر آپ ادھر ادھر یا بھٹک گئے دین میں بھی وہ اقبال نے کہا تھا نا، خدایا تیرے سادہ لوح بندے کدھر جائیں، کہ سلطانی بھی عیاری ہے اور درویشی بھی عیاری۔ فیس بک پہ کبھی کبھی میں دیکھتا ہوں پیر صاحب بیٹھے ہوئے، بڑی شاندار لمبی ٹوپی، منقش اور جبہ پہنا ہوا اور خوب بھری ہوئی گھنی داڑھی، اور ڈھول بج رہا ہے، لوگ ناچ رہے ہیں، ایک دف ہے، ایک حال تاری ہے، اور بس قسم قسم کے قصے ہو رہے ہیں۔ یہ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں تھا۔ دھمال ڈالے جا رہے ہیں، یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے، پتہ نہیں کس کس کو آپ نے یعنی دین سمجھ رہے ہیں۔ یہ بے دینی ہے، دین نہیں ہے۔ یہ بات میں نوٹ کر رہا ہوں آپ کو۔ خواتین بال کھول کے عرس ہو رہا ہے، دمال ڈال رہی ہیں بال کھول کے، اور یہ اور وہ، پتہ نہیں۔ ہاں چلیں، چھوڑیں اس بات کو۔ میں آپ سے مخاطب ہوں، آپ اپنی عاقبت درست کریں۔ آپ جب اس دنیا سے جائیں گے یا تو ناکام ہوں گے یا کامیاب ہوں گے۔ فَمِنْهُمْ شَقِيٌّ وَسَعِيدٌ، اس میں بعض لوگ جو ہیں وہ نقصان اٹھائیں گے، اور بعض لوگ جو ہیں وہ سعید، نیک بخت ہوں گے۔ دیکھیں اس میں شقی اور بدبختی کے الفاظ ہیں۔ فَمِنْهُمْ شَقِيٌّ وَسَعِيدٌ، شقی بدبخت، سعید نیک بخت۔ اب یہ شقاوت اور نیک بختی یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے ہاتھ میں لکھ دی ہے، یعنی ہمیں فیصلہ کر دیا ہے۔ دنیا میں دیکھیں، ایک بات نوٹ کر لیں، دنیا میں جب فیصلہ کرتے ہیں، جو بھی فیصلہ کرتے ہیں، یا تو آپ اپنی یعنی جہنم ہونے کا ٹھپا لگا دیتے ہیں۔ اگر آپ دنیا کا انتخاب کرتے ہیں، دنیا کو منزل بنا لیتے ہیں، دنیا کا رخ کر لیتے ہیں، تو آپ اپنے ہاتھوں اپنے پھانسی پر دستخط کر دیتے ہیں۔ پھانسی پر یا جہنم جو بھی ہے، یہ پروانے پہ دستخط آپ نے کرنی ہے۔ آپ کے ہاتھ میں قلم بھی ہے اور آپ کو لکھنے کا اختیار ہے۔ ہر شخص جو بھی کام کر رہا ہے، یا تو اس کا رخ دوزخ کی طرف ہے یا اس کا رخ جنت کی طرف ہے۔ اگر ہم نے رضائے الہی، رب کی رضا کو منزل بنا لیا کہ میں نے رب کو راضی کرنا ہے، اب آپ نے فیصلہ کر لیا ہے کہ جنت آپ کی ہے۔ یہ میں آسان الفاظ میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ اگر آپ نے رب کی ناراضگی سے بچنا چاہ رہے ہیں، رب کو راضی کرنا چاہ رہے ہیں، اس کے طریقہ کار ہے، میں کہتا رہتا ہوں آپ کو، تو آپ نے اپنی نیک بختی کا فیصلہ سعید
سعید ہونے کا فیصلہ آپ نے کیا ہے. وہ الگ بات ہے، اللہ کا علم ہے کہ جو بھی ہوگا وہ اللہ تعالیٰ کو علم ہے، لیکن یہ فیصلہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا. یہ اللہ فیصلہ نہیں کرے گا، یہ فیصلہ آپ نے کرنا ہے. اور ہم نے فیصلہ کر لیا ہے آج کے مسلمان نے کہ میں نے بدبخت ہونا ہے، شقی ہونا ہے. یہ میں بڑے ذمہ داری سے یہ بات کہہ رہا ہوں. آج کا مسلمان نے فیصلہ کر لیا ہے اپنی سوچ اور اپنی نیت اور اپنے عمل اور اپنے یقین سے کہ میں نے جہنم میں جانا ہے، مجھے کوئی غرض نہیں ہے. دیکھیں، ایک تو ہمیں جنت یا دوزخ پر یقین بھی نہیں ہے نا، یہ بات بھی ہے. ہم نے دنیا کا انتخاب کر لیا ہے. دنیا دنیا اور دنیا، ہائے دنیا ہائے دنیا ہائے دنیا. مختلف انداز ہیں. پھر یہ تو رنگا رنگ دنیا ہے، اپنی اپنی مختلف فکریں ہیں پھر، اور اسی لیے ہم کر رہے ہیں، جا رہے ہیں، اسی میں ہم اسی سوچوں میں ہم زندگی گزار رہے ہیں. تو میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ آپ اپنے متعلق کوئی بہتر فیصلہ کریں. آج وقت ہے، ابھی اور اسی وقت فیصلہ کریں. کسی اللہ کے نیک بندے کو ڈھونڈے جو فرقہ واریت نہ ہو، ڈبہ پیر نہ ہو، اللہ کا بندہ سیدھا سادہ. ضروری نہیں ہے کہ اس نے چوغا پہنا ہو اور 2 گز کی تسبیح ہو اس کے پاس، ضروری نہیں ہے. عام اللہ تعالیٰ کا بندہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کانا کا احد من الناس، وہ لوگوں میں سے ایک شخص تھے. بشر مثلکم، کوئی الگ انہوں نے اپنی شکل شباہت نہیں بنائی ہوئی تھی، اپنا طرح امتیاز نہیں بنایا ہوا. یہ قبہ، یہ جبہ، یہ انداز اور یہ سٹائل. کانا کا احد من الناس، جیسے اور لوگ تھے اس طرح تھے. کوئی خاص امتیازی شان انہوں نے اپنی نہیں بنائی تھی. تو بہرحال میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. انما الحیاۃ الدنیا لعب ولہو وَإِن تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا يُؤْتِكُمْ أُجُورَكُمْ وَلَا يَسْأَلْكُمْ أَمْوَالَكُمْ وَإِن يَسْأَلْكُمُوهَا فَيُحْفِكُمْ تَبْخَلُوا وَيُخْرِجْ أَضْغَانَكُمْ. اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. انما الحیاۃ الدنیا لعب ولہو وَإِن تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا يُؤْتِكُمْ أُجُورَكُمْ وَلَا يَسْأَلْكُمْ أَمْوَالَكُمْ. دنیا کی زندگی تو محض کھیل اور تماشا ہے، اور اگر تم ایمان لاؤ گے اور پرہیزگاری کرو گے تو وہ تم کو تمہارا اجر دے گا اور تم سے تمہارا مال طلب نہیں کرے گا. إِن يَسْأَلْكُمُوهَا فَيُحْفِكُمْ تَبْخَلُوا وَيُخْرِجْ أَضْغَانَكُمْ. اگر وہ تم سے مال طلب کرے اور تمہیں تنگ کرے تو تم بخل کرنے لگو، اور وہ بخل تمہاری بدنیتی ظاہر کر کے رہے. اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا. اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. مولایا صلی وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم.